یہ چلیں گے بنی گالہ کے باہر جہاں جہانگیر ترین اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنر اون ہم حکومت بنانے کے قابل ہیں، پہلے بھی تھے، اب ہم زیادہ نمبر سے بہتر ہو گئے اور ہم یہ سمجھے کہ ہمارا سیفٹی مارجن بھی بڑھ گیا ہے۔ تو میں تمام قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا اگلے وزیر اعظم الیکٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور سندھ جو ہے اس کے اندر بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بہت مہربانی۔ علی محمد مار صاحب آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد امیدوار جیت کر آیا گھوٹکی NA 205 سے۔ میری عوام نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اختیار دیا کہ جو پارٹی اس ملک کے لیے اچھی ہو آپ اس کو جوائن کریں۔ تو میں اپنی عوام کے ووٹ پر مینڈیٹ پر میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ عمران خان سے اچھا اس ملک کے لیے اور کوئی نہیں، اور عمران خان کے ساتھ مل کر ہم اس ملک سے جو ہے وہ اس کی ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے میں مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا خاندان بھی اس کے ساتھ مل کے کام کرے گا۔ میرے دوست سندھ میں جتنے ہیں وہ ان کے لیے کام کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک اچھا مشن لے کے نکلیں گے جس میں اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اچھا جہانگیر ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آزاد زیادہ تر پنجاب میں شامل ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اپنے تھے مگر ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور آزاد کھڑے ہوئے تھے، تو کیا اب ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آئندہ اس معاملے کا زیادتی نہیں ہوگی، وزارتوں وغیرہ ہی پہ؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، یہ بیسک ہماری اس میں سے ہمیں ٹکٹ انہی کو دینے چاہیے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے الیکشن میں آزاد جیت کے کہ یہ حقدار ہے ووٹ کے، اور عوام نے جو ان کو ووٹ دیا ہے کیونکہ یہ PTI کے فیسز تھے تو PTI کا ووٹ انہوں نے لیا ہے، بالکل ان کا حق ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور ان کو ہر حالت میں ہم تحفظ بھی دیا ہے اور دیں گے، اور اب تو یہ بات صاف ہو گئی کہ انہی کا ووٹ ہے، انہی کا حق ہے ٹکٹ دینا۔ ایک بار تازہ ترین اعداد و شمار بتا دیں کہ کتنے لوگ اب آزاد جو 13 ہیں ان میں سے کتنے جوائن کر چکے ہیں، اور لیٹسٹ پنجاب اسمبلی میں اور مرکز میں؟ دیکھیں پنجاب اسمبلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 28 آزاد جو تھے جو سیٹیں تھیں ان میں سے 25 جوائن کر چکے ہیں، اللہ کے فضل سے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور MNA جو تھے وہ 13 میں سے 9 MNA جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، جو باقی 4 ہیں وہ آج ان میں سے ایک بطانی صاحب اسلم بطانی صاحب آئے تھے، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، باقی 2 فاٹا کے لوگ ہیں جن سے ہماری اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اور ایک اور بھی ہے مجھے بھول رہے ہیں، سندھ سے علی نواز شاہ صاحب ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے، اور اس طریقے سے تمام نمبر ہمارے ماشاءاللہ پورے ہو گئے ہیں، اور اگر آپ حساب کریں تو ہمارے الیکٹڈ ممبرز جنہوں نے ہمارے سے جوائن کیے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 139 کی تعداد میں چلے گئے ہیں، اور جب اس میں ویمن ریزرو سیٹس وغیرہ شامل کریں تو یہ 176 کا نمبر آیا۔ سر شاہزین بگٹی اور اختر مینگل کے بارے میں بتائیے کون سا رابطے میں تھے وہ حمایت کر رہے ہیں؟ شاہزین بگٹی صاحب سے میری آج بھی بات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ متوقع ہے بہت جلد، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان تحریک انصاف مینگل گروپ سے نہیں ابھی تک انہوں نے اتفاق کیا؟ مینگل گروپ کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی چند پوائنٹس ہیں جن کی ڈسکشن جاری ہے۔ اچھا ایک چیز میں صرف واضح کر دوں جو ترین صاحب کہہ رہے ہیں، جو الٹیمیٹلی ہمارا جو اوور آل نمبر ہے انشاءاللہ جب چونکہ ابھی تک جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشنز آنے ہیں، نوٹیفیکیشنز آنے کے بعد جو ہے وہ مکمل ہوگا، تو جس طرح سے ترین صاحب نے ایکسپلین کیا ہے انشاءاللہ ہم 180 کے لگ بھگ جو نمبر ہے وہ کراس کر جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ جب یہ الیکشن پرائم منسٹر کا جس دن ہوگا، اور آرٹیکل 91 جو ہے اس میں جو ایبسولوٹ میجورٹی ہے وہ 172 کی ہے، اور جو سمپل میجورٹی ہے وہ اس ایوان میں اس وقت تقریباً 159 کی بنتی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایبسولوٹ میجورٹی سے بھی بہت آگے چلے جائیں گے۔ پنجاب میں بھی اس طرح ہی ہمارا نمبر جو ہے وہ 185 سے اوپر چلا گیا ہے، جو ایبسولوٹ میجورٹی سے اب انشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور باقی جو 2 لوگ جس طرح رہ گئے ہیں جس طرح بتایا جہانگیر ترین صاحب نے، وہ بھی انشاءاللہ شامل جو ہے ہوں گے یا ووٹ کا دیں گے، اکارڈنگلی وہاں پہ بھی ہم بہت بھاری اکثریت۔ مینگل صاحب کی طرف سے سر یہ امپریشن آ رہا ہے اور خبریں بھی چل رہی ہیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان صاحب میرے پاس آئیں پھر ہم بات کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، کیا خان صاحب جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے ضرور کی ہے اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب بلوچستان میں ایک نمایاں فورس ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو الیکشن میں بھی کامیاب ہو کے اپنی پارٹی کو کامیاب کر کے دکھایا ہے،
ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اسی عزت کے رشتے سے ہم آپس میں مذاکرات بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا. تھینک یو. جہانگیر ترین اور فواد چودھری اس وقت بنی گالہ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. اس موقع پر جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب عمران خان ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. کرا دیں آپ یہ آپ نوٹ کر جی آپ ہمیں بتا دیں. ہمارے پاس اس وقت جو اپنے ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 116. ایم کیو ایم کے 6 ہیں اور ایک ان کو خاتون مل جائے گی. ہو سکتا ہے ان کو 2 بھی ویسے مل سکتی ہیں اگر 4.5 میں آگے جائیں تو وہ 7 ہو جائیں گی. پی ایم ایل کیو کی اس وقت 3 ہیں جو کہ ایک خاتون ان کو اور مل جائے گی تو وہ 4 ہو جائیں گی. وہ ایک چھوڑیں گے نا, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن وہ خواتین نشستیں جو ہیں وہ چھوڑنے سے پہلے کاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جی ڈی اے ہے, عوامی مسلم لیگ ہے, جے ڈبلیو پی ہے, بی این پی مینگل جو ہے اس کو میں نے اس میں کاؤنٹ کیا ہے. اگر ہم ان کو اگر آپ اس وقت ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ممبران 174 ہیں. اگر ہم ان کو شامل کر لیں اور یہ جو آزاد ممبران ہیں ان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9 ممبران باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں. جو 4 ممبران شامل نہیں ہوئے, کل 13 الیکٹ ہوئے تھے پاکستان میں, جو 4 شامل نہیں ہوئے انہوں نے ووٹ کی یقین دہانی جو ہے وہ کرائی ہے. خواتین آپ کی 27 ہیں 28 ہیں. اب تقریباً بڑھ کے یہ جو ممبران آئے ہیں تو یہ میرا خیال ہے آپ سمجھیں کہ 24 اور 2 تقریباً یہ آپ کی شاید اب 28 یا 29 پہ چلی گئی. اجلاس کب تک طلب کیے جانے کی امید ہے؟ لیکن جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جیسا الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ 11 تاریخ تک اس کے نوٹیفیکیشن مکمل ہوں گے. 11 کے بعد سیشن کسی وقت کال ہو سکتا ہے ودن 21 ڈیز. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہم 14 اگست تک یہ مکمل نہ کر پائیں. کوشش تھی کہ 14 اگست تک ٹرانزیشن مکمل ہو سکے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 14 اگست وزرائے اعلیٰ اور کابینہ کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ وہ ڈیٹ بتانے کے دن اعلان کر رہے ہیں. 3 صوبوں میں تو کلیئر ہے, 2 صوبوں میں پنجاب اور کے پی, اور وفاق میں بھی آپ کہہ رہے ہیں 180. بلوچستان کے معاملات کہاں تک؟ بلوچستان میں تو ابھی جس طرح سے پورا آپ کو ایکسپلین کیا ترین صاحب نے, بی این پی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں, بی اے پی کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں. ایک بی اے پی کی کچھ اپنی ایک انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے, وہ کلیئر ہوں گے. بی این پی ہمارے ساتھ آ جائے گی تو ہم بلوچستان میں حکومت تو ہم ہی بنا رہے ہیں, لیکن اس میں فارمولا کیا ہوگا وہ اکارڈنگلی ظاہر ہے کہ بلوچستان میں وہ لوگ اب خود طے کریں گے. بلوچستان کے لوگوں نے طے کرنا ہے, بلوچستان کے نمائندوں نے طے کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ پریروگیٹو ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے بحیثیت وزیر اعظم اور بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے کہ کون کس عہدے کے لیے موزوں ہے. یہ فیصلہ ظاہر ہے وہ کنسلٹیشنز کر رہے ہیں, مختلف لوگوں سے وہ آراء بھی لے رہے ہوں گے. فیصلے لیکن انہوں نے کرنے ہیں. آپ یہ جب وہ اعلان کریں گے تو ہی میں آپ کو بتا پاؤں. ایک بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا آپ لوگوں نے جام کمال کو, جہانگیر خان نے خاص اس کے خلاف تو محاذ کھڑا ہو گیا, کیا ابھی تک قائم ہے آپ اپنے فیصلے؟ میرا خیال ہے جہاں جہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نامینیٹ ہوتا ہے محاذ کھڑا ہی ہو جاتا ہے.